اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی۔ آج ہم آگے بڑھیں، چند ایک چیزیں رہ رہی تھی جب ہم لیکچر کلوز کر رہے تھے تو ٹائم آپ کا ختم ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے ایک دو چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ہماری ڈیبیٹ یا ہماری جو ہے نا یہ بحث تھی، یہ پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یعنی اس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جو تھا مسیلمہ کذاب، اس کا انجام اور اس کا حشر کیا ہوا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کبار اس یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف کس طرح نبرد آزما ہوا۔ تو یہ جنگ یمامہ کی پوری تفصیلات آپ نے بارہا پڑھ سن رکھی ہوں گی، تو مزید جو انفارمیشن آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ سٹیپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کر اٹھایا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی شخص اللہ کے نبی کے اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب کبھی بھی اس طرح یعنی جھوٹا اس طرح کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور دجال یعنی وہ فریب ہے، یعنی اس کا دعویٰ فریب کے علاوہ کچھ نہیں، وہ دجال ہے۔ تو حالانکہ یہ مستند کتب تواریخ اسلام مستند کتب تواریخ اسلام سے ثابت ہے کہ مسیلمہ کذاب نماز پڑھتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا، یعنی اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا، مانتا تو تھا لیکن اس نے بس وہ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اب میں ہوں۔ تو یہ ابن جریر طبری یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے، آپ نے بارہ اس کو دیکھا ہوگا، اگر یہ ٹاپک آپ نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اس حوالے سے، یہ تاریخ طبری کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسیلمہ کذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان میں تصدیق کرتا تھا، یعنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود مدعی نبوت تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار اور تابعین کا ایک لشکر یعنی ایک بڑا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے یمامہ کی طرف بھیجا۔ اور یہ جس بک کا میں نے ریفرنس دیا یعنی تاریخ طبری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو صحابہ و تابعین یعنی اس جہاد میں شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ نیز اسی تاریخ میں ہے کہ مسیلمہ کی جماعت یعنی تاریخ طبری میں ہے کہ مسیلمہ کی جماعت جو یعنی اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی تھی، اس کی تعداد 40,000 مسلح جوان تھی، جن میں سے 28,000 مارے گئے اور خود مسیلمہ کذاب بھی اس مارکہ میں ہلاک ہوا اور باقی ماندہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اطاعت قبول کر لی۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت دیکھیں نا کتنی مشکل صورتحال تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب اس طرح کا معاملہ پھر یہ کہ یعنی ہر لحاظ سے دیکھیں نا مسلمانوں کو چوکنا ہونا تھا اور خطرات جو تھے وہ منڈلا رہے تھے۔ تو اس کے باوجود صحابہ کبار نے نہ صرف یعنی اس بات کی وقت کی نزاکت کا خیال کیا، ٹھیک ہے، اور نہ مسلمانوں کے ضعف اور بے سر و سامانی کا، اور نہ مسیلمہ اور اس کی جماعت
کی نماز و اذان اور نہ اقرار نبوت محمدیہ کا، یعنی کسی بات اس لیے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ بڑا خطرناک ہے، آئندہ اس کے اثرات امت مسلمہ پر کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں، امت کا شرازہ کس طرح سے بکھر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ اتنا یعنی فوری ایکشن نہ لیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر آپ دیکھیں نا یہ جو آج ہم تک جو دین خالص پہنچا ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاف معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی شخص کا دعویٰ نبوت کرنا، خواہ وہ کسی تعویل اور کسی پیرائے سے ہو، موجب کفر و ارتداد سمجھا۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھ لیں نا، یہ میں نے اس لیے میں نے کہا کہ بھائی یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ یہ جو لیکچر کل ہمارا آگے بڑھ رہا تھا، یہ میں نے یہ کلوز انہی الفاظ کے ساتھ کرنا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حالات کس طرح کے بھی ہو، مشکل کسی طرح کی بھی مشکل صورتحال ہو، لیکن یہ کہ کبھی گویا کہ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا یہ ختم نبوت، یہ یعنی دیکھیں نا علامہ اقبال اس حوالے سے، یعنی مفکر اسلام علامہ اقبال، یعنی جو آپ دیکھیں جدید اور قدیم علوم کے بہت بڑے یعنی فاضل مان جاتے ہیں، یہ ان کا بھی ایک حوالہ یہ دیکھ لیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کی سیاسی و معاشرتی اہمیت وہ واضح کرتے ہیں اس میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں بے شمار مذاہب بستے ہیں، اسلام دینی حیثیت سے ان تمام مذہب کی نسبت گہرا ہے، کیونکہ ان مذاہب کی بنا کسی حد تک مذہبی ہے اور ایک حد تک نسلی۔ اسلام نسلی تخیل کی سراسر نفی کرتا ہے اور اپنی بنیاد محض مذہبی تخیل پر رکھتا ہے، چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے، اس لیے وہ سراپائے روحانیت ہے اور خونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی ہے، اس لیے مسلمان ان تحریکوں کے معاملے میں زیادہ حساس ہے جو اس وحدت کے لیے خطرناک ہے۔ چنانچہ ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اس کی بنا یعنی نئی نبوت پر رکھے اور لیکن اپنی بنا نئی نبوت پر رکھے، یہ جو دعویٰ اس نے، اور بذو میں خود اپنے علامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، یعنی یہ مرزائم سے طلب لکھتے ہیں۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لیے ایک خطرہ تصور کرے گا، ایک مسلمان اس کو یعنی وحدت کے لیے اسے خطرہ تصور کرے گا، اور یہ اس لیے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ اس طرح کا یعنی جو ختم نبوت سے متعلق کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کے پس پردہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ یہ امت کے اندر دراڑیں ڈالنے یا انتشار و افتراق پیدا کرنے کی سعی ناکام ہوتی ہے، اور یہ چیزیں چلتی ہیں آج کل بھی کسی نہ کسی صورت میں۔ آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر و فساد سے امت مسلمہ کو جو ہے نا بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا یہ جو ناسمجھ لوگ ہیں یعنی نہ دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ یعنی شعوری یا لا شعوری طور پہ دیکھنا یہ اس حساس یہ ٹاپک کو متنازع بنا کے اور پھر یہ کہ اپنی مرضی منشا اور پھر یہ یعنی دیکھیں نا مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے نا، تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ نیا ٹاپک ہے اگلا یہ مظاہر پرستی، افریقی قبائلی مذاہب، اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے مقاصد طرح دیکھیں،
زمین کے مختلف حصوں میں آباد انسان جن کا کوئی مشترکہ مذہب نہیں تھا اور مختلف قسم کی پرستی کرتے کے بارے میں طلباء کو روشناس کرانا۔ چلیں، یہ مظاہر پرستی مراد کیا ہے؟ یعنی مرئی چیزوں کی، جو چیزیں آپ دیکھ ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتداً جب ہم مذہب کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کی تھی، تو اسی تناظر میں ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک تکرار یا اعادے کے طور پہ وہ چیزیں آغاز و ارتقاء کے حوالے سے میں دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ابھی جو ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا تو اس کو جو ہے نا سمجھنے میں ذرا آسانی رہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ یہ مذہب کے آغاز و ارتقاء کے جو نظریات ہیں اس میں ایک ارتقائی نظریہ، اس حوالے سے آپ نے کافی چیزیں آپ پڑھی ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارتقائی نظریے کی روح سے کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ مذہب کے تصور سے بالکل ناآشنا تھا، اور مذہب کی ابتدا مظاہر پرستی سے شروع ہوئی۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، مظاہر پرستی کیا ہے؟ مرئی چیزوں کی جس کو انسان دیکھ رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس حوالے سے کہ انسان نے کس کی پرستش شروع کی؟ زمین کی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی آگاہ کیا تھا کہ اس مرحلے پہ سوسائٹی کا جو اولین نظام مرد وجود میں آیا وہ کیا تھا؟ امہاتی نظام، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ فضیلت حاصل تھی۔ کس وجہ سے؟ اس کو کس وجہ؟ یہ کہ چونکہ زمین جس پر انسان بود و باش رکھتا تھا ماں ہی کی طرح اس کی پرورش اور ربوبیت کا سامان فراہم کرتی تھی، اس لیے سب سے پہلے زمین کی پرست شروع ہوئی اور اسے دھرتی ماتا کہنے لگے۔ اس کے بعد جب معاشرے میں مرد کی اہمیت بڑھی تو امہاتی نظام کی جگہ ابوی نظام نے لے لی، تو الوہیت کے تصور میں تبدیلی رونما ہوئی اور دھرتی ماتا کے مقابلے میں آسمانی باپ کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو یہ باتیں میں نے آپ سے کی تھی کہ مرئی چیزوں میں پھر آپ دیکھیں سورج اور چاند کی پرستش کس طرح سے ہوئی، یہ بھی میں ان ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ اور آج تک پھر یہ دیکھیں نا، ہندوستان میں یہ جو ہے نا ویدک دور سے لے کر اب تک، یعنی آج تک یہ سوریہ پوجا ہوتی آئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں مختلف ممالک، یعنی جرمنی، اسکینڈینیویا، برطانیہ، یعنی کس طرح ان گنت ممالک جہاں پہ سورج کی یعنی مرئی چیزوں کی پرستش ہوتی ہے۔ مرئی چیزیں یعنی سورج ہے، چاند ستارے ہیں۔ اچھا، پھر ایون یہ کہ جب ہم ہندو مت کو پڑھ رہے تھے تو وکرش دیوتا کے بارے میں آپ نے پھر آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ یہ درختوں کا محافظ ہے۔ پھر اشیا دیوی جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ اور دیکھیں نا وہ بہت سارے جو ہے نا، اس اعتبار میں اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ انفارمیشن آ جائے کہ یہ مظاہر پرستی کس طرح سے، یعنی جو چیز انسان دیکھتا اسے خوف زدہ ہوتا تو پھر بس خوف کے مارے یا لالچ کے مارے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہو، بس یہ کچھ تصورات تھے جس کی وجہ سے یہ یعنی مظاہر پرستی شروع ہوئی۔ پھر آگ جو ہے نا مظاہر پرستی پہاڑوں کی، درختوں کی، اچھا اسی طریقے سے آگ کی پرستش اس لیے کی گئی کہ اس زمانے میں اس کے حصول کا ذرائع بہت کم تھے، کہ آگ ایک دفعہ جب دریافت ہوئی تو پھر اس کو بجھنے نہیں دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا فارس کا جو آتش کدا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں پڑھ سن رکھی ہیں کہ اس کو بجھنے کیوں نہیں دیا گیا، کہ بھائی دوبارہ اس کو کہاں سے حاصل کیا جائے گا آگ۔ پھر اس کی تقدیس وہ آپ یعنی مجوسیت کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا مردے جو ہیں، یعنی مجوسی جو ہیں، آپ نے مردوں کو
وہ نہ جلاتے ہیں نہ دفناتے ہیں، نہ دیکھیں نا یہ عجیب. تو اسی طریقے سے ہوا، یعنی اس کی پرستش، ہوا نظر تو نہیں آتی لیکن یہ محسوس تو ہوتی ہے. اور پھر اس کی جو امپارٹنس ہے اس کے پیش نظر آپ دیکھ لیں کہ پھر عجیب بات ہے کہ شرمناک پہلو بھی ہیں. مظاہر پرستی کے شرمناک پہلو بھی جن کے بارے میں نے کہ اعضائے جنسی کی بھی پرستش ہوئی، حیوان کی پرستش ہوئی، ٹوٹم پرستی کے بارے میں کافی چیزیں. تو اس کے مقابلے میں نے پھر یہ توحید کی بات کی تھی. تو یہ جو ہے نا مظاہر پرستی کے حوالے سے اس لیے میں نے باتیں کی تاکہ آگے ہم آئیں گے. یہ افریقی، یہ جو ہے نا افریقہ کا جو مذہب ہے یا رہا ہے، اب کئی چیزیں دیکھیں جس طرح ہندو مت میں یا دیگر مذاہب میں کافی چیزیں ریڈیوس ہو گئی ہیں. اب دنیا میں یہ چیزیں انفارمیشن کی وجہ سے یا یہ بدلتے حالات کے تناظر میں کافی چیزیں ریڈیوس ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں نا وہ بات ہی جو جس طرف ہمیں اسلام ہے نا وہ راستہ، اس راستے پہ ابھی دیکھنا پھر بھی پسماندگی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ مظاہر پرستی یعنی بڑی چیزوں کی پرستش، اس کی صورتیں یہ افریقہ میں کس نوعیت کی تھی. تو یہ اسکرین کے اوپر ذرا دیکھ لیں. نمبر 1 جادو اور سحر کا غلبہ. نمبر بارش کے دیوتا کے گرجنے. ایک تصور یہ تھا کہ بارش کے دیوتا کے گرجنے سے شر پیدا ہوتا ہے. یہ 5 دیکھ لیں پھر میں ان کو ڈیفائن کرتا ہوں. پھر ایک تصور یہ تھا کہ اکثر دیوتا جو ہیں یہ کینہ پرور ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ تصور بھی تھا کہ جو ہے نا اکثریتی قبائل کی جو ہے نا وہ سورج پرست تھے. اکثریتی قبائل جو تھے وہ سورج پرست تھے، یعنی سورج کی پرستش کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ برفانی پہاڑوں کا احترام کیا جاتا تھا. پھر وجہ یہ تھی، پھر اس کی ڈیٹیل ابھی میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے یہ نوٹ کر لیں. نمبر نیکسٹ ہے جی مقدس جانوروں کی پرستش. ابھی بتا چکا ہوں یہ ارتقائی، یہ ساری چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سانپوں کی بھی، مقدس جانوروں کے ساتھ ساتھ یعنی سانپوں کی بھی پرستش ہوتی تھی. اور یہ تو وہاں یہ ہمارے طرح کشمیر کی ہسٹری کی طرف آپ آئیں تو یہاں پہ بھی ایک دور رہا ہے جس کو ناگ دور کہا جاتا ہے. ناگ دور یعنی قومی نشان جو تھا وہ تھا نا وہ سانپ، وہ جو ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی مرنے والوں سے نفرت کی جاتی تھی اور زدوں کو کیا جاتا تھا مرنے والوں. پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے نا کاہن جو ہے یہ خبریں بتانے والے، اپنے جو ہے نا خود ساختہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، لوگوں کو بہکانے والے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے نا خصوصی اہمیت دی جاتی تھی. اور یہ تو اگر ذرا آپ یہ 15-20 سال پہلے آپ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھیں تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی یہ جہالت کی بنیاد پہ چلتی رہی ہیں کہ وہ ہوتے ہیں نا پھیری والے، یہ گاؤں میں دیہاتوں میں یا ایون یہ کہ شہروں میں بھی یہ جو ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کے وہ سنیاسی ٹائپ وہ چکر لگاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں. یہ اس طرح کی رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح اس گھر کے سارے حالات جو ہے نا ان کے بارے میں ان کو بڑا یعنی 20 باتیں بتائیں گے، ان میں سے 2-4 ایسی ہوں گی اندازاً تخمیناً کہ جو دیکھیں نا گھر والے محسوس کریں گے کہ یہ بڑا پہنچی ہوئی شخصیت اور اس کو اندازہ ہے. تو پھر وہ اس طرح لوگوں کو بہکا کے پھر اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، یعنی لوٹ کے لے جاتا ہے. تو پھر یہ سادہ لوگ جو ہیں تو اس کو پھر آگے ہے جی کان کو خصوصی. تو یہ آپ دیکھیں یہ ہر مذہب میں یا ہر علاقے میں ہر ملک میں تقریباً اس ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح سے دھوکے دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور عجیب وہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ روش کہ مردوں کے ساتھ کھانا رکھا جاتا تھا.
یعنی مردوں کے ساتھ کھانا رکھتے کہ بیچارہ پتنی آگے جا کے وہ کھائے پیے گا کیا. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. پھر میں نے جس مذہب کو بھی ٹچ دیا ہے، مثلا ہندو مت، اچھا یہ بدھ مت کے والے سے پڑھ چکے ہیں، کنفیوشی مت، زرتشتی، یہ سکھ مت، ہر ایک کا ہم نے اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا تقابل بھی کیا ہے جو ٹاپک ہمارا آگے بڑھتا رہا، یا اور خاص طور پہ اینڈ پہ بھی ہم ساری چیزوں کو اکٹھے کر کے، مطلب جو ان کے کسی بھی مذہب کی جو خصوصیت تھی اس حوالے سے آخر میں ہم نے اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو تقابل کیا، ٹچ دیا ہے کہ مثلا ذات پات ہے یا باقی دیگر جو تصورات ہیں اس حوالے سے اسلام کا تصور کیا ہے. تو آگے ہم آتے جی. ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے پوائنٹ، تو یہ کہ افریقی یعنی ایک جو ہے نا افریقی قبائلی مذاہب، اس میں ہم نے مذاہب پرستی کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو جو 5 7 10 جو پوائنٹس اس اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائے اور ساتھ پڑھ کے سنائے بھی، تو اب ان کی ڈیٹیل ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ افریقہ کے قدیم انسانوں میں جادو اور سحر کا اتنا غلبہ تھا کہ اصل عقائد ہی مبہم ہو گئے تھے. میرے پاس مگر میں چلے گئے. جس طرح آپ دیکھیں نا آگے جا کے یہودیت کے حوالے سے، اور یہ بارہ آپ کو میں نے آگاہ بھی کیا ہے کہ اصل تعلیمات، یعنی یہ تو دیکھیں نا یہ خود ساختہ، یعنی ان کی تعلیمات، یہ سوشل سیٹ اپ، معاشی سیٹ اپ تھا کیا، لیکن وہ بھی لولا لنگا جو تھا وہ بھی، یعنی اس کا بھی جنازہ نکل گیا. جبکہ آسمانی کتب کے ساتھ دیکھیں ان کا کیا اشر ہوا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، باقی دیگر پرانی ریفرنس ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضع. تو آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا، تو باقی تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ افریقہ کے قدیم انسانوں میں جادو اور سحر کا اتنا غلبہ تھا کہ اصل عقائد ہی مبہم ہو گئے تھے. یعنی ان کے مطابق انگائی دیو، یعنی انگائی دیوتا بارش برساتا ہے، یہ کوئی فرقی نام ہے. وہ دیوتا کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے. بارش کے دوران جو گن گرج، یہ ہوتا ہے نا رات، کڑکنا، چمکنا، پھر وہ اس سے تو بسوقات جب وہ اس کے اندر کڑک پیدا ہوتی ہے، یعنی رات جسے کہتے ہیں بجلی کڑکتی ہے، تو کیا کی سڑکیں پر پڑے تو آپ دیکھیں نا درخت کو چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کی وہ جڑوں تک اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے گھروں کے اوپر یا کہیں. تو پھر آپ دیکھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں یہ بجلی گرنے سے اتنے افراد جاں بحق ہو گئے. تو اب یہ تصور یہ تھا کہ اس کی، یعنی بارش کے دوران گن گرج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یعنی شریر دیوتا پیدا ہوتے ہیں. گن گرج جو ہے یہ شریر دیوتا پیدا کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں اکثر دیوتا جو ہیں یہ کینہ پرور تھے، یعنی کینہ رکھتے تھے. اکثر دیوتا کینہ پرور تھے، جس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جادو وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں پھر اسلامی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کلاس کے دوران بھی آگاہ کرتا ہوں، جو چیزیں آپ دیکھیں نا یہ پوائنٹ کی صورت میں یا یہ باتوں کی صورت میں آپ تک بات پہنچ رہی ہے یا آپ سن رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کو اسلامی نقطۂ مائنڈ یہ رکھیں کہ جو بات میں سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو اس والے سے ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہے. یہ گویا کہ جلدی ایک ہی جملے میں اگر آپ اس کو یعنی اس تناظر میں دیکھیں کہ اسلام یہ ساری تہمات ہیں، تو ان کو بالکل یکساں یہ کنڈیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو رد کرتا ہے. اسلام کا تصور وہ دیکھیں وہ ہے کیا؟ بارش جب برستی ہے کڑک، یہ بس اس حوالے سے کہ یہ اللہ کے حکم سے، میرے اس کے اندر دیکھیں نا یہ جادو کرنا، پھر عجیب قسم کی باتیں. یہ تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ان کی خیال اکثر دیوتا کیا ہے جی؟ کینہ پرور تھے، جن سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جادو کے ذریعے. اور اکثر قبائل کیا کرتے تھے؟ سورج کی پرستش کرتے تھے. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ بہت سارے، یعنی آپ دیکھیں ہندو مذہب جو ہے، پھر دیگر اور مذاہب ہیں یا مجوسی جو ہیں باقی
تو یہ چیزیں کمبائن نظر آ رہی ہیں کہ اکثر قبائل سورج کی پرستش کرتے تھے. ابھی میں نے بات کی تھی نا ارتقائی نظر کے حوالے سے، تو بھائی کہیں کسی چیز کے فائدے کو دیکھا کہ اگر سورج نکلے، سورج کی پرستش کیوں ہوئی؟ میں نے بتایا تھا کہ بھائی اس کی افادیت یہ ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو ظاہر حیات کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اچھا سورج نہ نکلے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر وہ حدت اور تمادت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ تپش نہ ہو، تو ہمارے فصلیں نہیں پاک سکتی ہیں. تو گویا کہ یہ اس کے جو فوائد ہیں، ہم نے انسان نے گویا کہ اس لالچ میں کہ کہیں اگر سورج بیچارہ وہ چھپ گیا، نہ نکلا، تو اب ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ کھانا پینے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا، روشنی جو ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. بلکہ میں نے ایک ریفرنس آپ کو دیا تھا کہ ایک زمانے میں وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے یہ عظیم کائنات کا خدا، لیکن اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ کسی زمانے میں رشیا میں 15 دن تک، ٹھیک ہے نا، سورج گویا کہ بادلوں کے پیچھے چھپا رہا. یعنی بادل اتنے گہرے تھے کہ سورج، لوگوں نے پھر اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کیا شروع کر دیا کہ جس طرح کا ان کا عقیدہ تھا، بس جس طرح ہم دیکھیں نا کوئی صلاۃ کسوف اور خسوف پڑھتے ہیں، اس طرح انہوں نے وہ اپنے عقیدے کے مطابق ورد وظائف شروع کر دیے. پھر وہ اعمال شروع کر دیے کہ بھائی اسی طریقے سے سورج سامنے. تو چنانچہ ایسا ہوا کہ 15 دنوں کے بعد اچانک سورج نمودار ہوا، یعنی بادل چھٹ گئے، سورج نمودار ہوا. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ لوگوں کا جو کانفیڈینس ہے وہ بلڈ ہوا، ریسٹور ہوا. کا شکر ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا کوئی خدا ہاتھ کوئی جھٹکا ہے زلزلے کا، یہ فوری طور پہ ہمارے کس طرح اس خطا ہو جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں. اور دیکھا نا آپ نے یہ گزشتہ یہ سال یہی ہوا تھا، بھئی ہمارا ایک بچہ وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، ہاسٹل سے نیچے گرا اور فوت ہو گیا. حالانکہ باقی کے لوگوں نے چھلانگیں نہیں لگائی یا اگر تھوڑے بہت دوڑے بھاگے ہیں، لیکن پھر اللہ نے بچا تو لیا سب کچھ. لیکن جنہوں نے عجلت میں دیکھنا یہ رسک لے لیا تو جان سے ہی چلے گی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سورج کی جو ہے نا پرستش، یعنی اکثر قبائل میں سورج کی پرستش، یہ افریقی قبائلی مذاہب کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ برفانی پہاڑوں کا احترام کیا جاتا تھا، برفانی پہاڑوں کا، اس لیے کہ اب بھی یہ دیکھیں نا یہ جو برف ہے، پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے، نہ پڑے تو پھر ہمارے چشمے وہ سوکھ جائیں، پانی ملنا بند ہو جائے. تو یہ دیکھنا، تو اس حوالے سے بھی گویا کہ ان کا احترام اکثر جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا، یہ جس کو ٹوٹم پرست کہا جاتا ہے، یعنی حیوانوں کی بھی پرستش کرنا اور ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی، جن کو ٹوٹم پرستی کہتے ہیں. تو اکثر جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور خاص قسم کے ہرن کی جاتی، خاص قسم کے ہرن کی پوجا کی جاتی تھی. قبائل سانپوں کی پوجا کرتے تھے. یہ میں نے جو اسکرین کے اوپر میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی. اچھا، ان کے خیال میں مرنے والوں کی ارواح جو ہیں وہ سانپوں میں حلول کر جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ جو پڑھا نا آپ نے ہندو کا عقیدہ تناسخ، یہاں پہ میں نے آپ کو وہ ذرا ایک لطیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے والوں کی ارواح سانپوں میں حلول کر جاتی تھی. ان کا یہ خیال تھا. اکثر لوگ اپنے آبا یعنی آبا و اجداد جو گئے گزرے کے ارواح کے حلول کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ کتوں میں آ جاتی ہے. اب بات واضح ہو گئی. اور جو میں نے لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو ایک ہندو جو ہے نا بچے اور ایک مسلمان جو آپس میں فرینڈ تھے، دوست تھے، تو اس نے جو روٹی یا چپاتی جو ہے نا اس کے سامنے پھینکی، تو مسلمان نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا شاید یہ ماتا جی نہ ہو. تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو جھپٹ پڑا تھا وہ. چلیں تو آگے بڑھتے ہیں. بعض قبائل کہ یہاں
مرنے والوں سے، یعنی بعض قبائل کے یہاں مرنے والوں سے نفرت کی جاتی اور مردے کو زدوکوب کیا جاتا، مارا جاتا تھا، اس کو بزدل اور بے وفا سمجھا جاتا تھا۔ جادو و سحر کی بہتات کی وجہ سے، یعنی کثرت کی وجہ سے مذہبی کہن کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ ظاہر ہے جو جادو کرتا ہے وہ آج بھی دیکھیں نا، جو یہ وہ کنڈے مارتے ہیں یا اس طرح کے جھاڑ پھونک یا ایسے ہی دیکھیں نا گانٹھ مار دیتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یہ چینلز کے اوپر، خاص طور پہ کوئی ARY یا کہیں وہ جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں جا کے، جس طرح جو لوگوں کو یہ جو نا بلا پھسلا کے پھر خاص طور پہ ابتدائی ان کی شروعات کیسی ہوتی، ایون یہ کہ تعجب ہے رینٹ کا مکان لے لیتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ ضعیف الاعتقاد خواتین خاص طور پہ وہ چکر لگاتی ہیں، پھر ایک سے دوسرے تک بات پہنچتی ہے، دوسری سے تیسری تک، گویا کہ پوری وہ دیکھیں محلے میں پورے شہر تک میں جب وہ دیکھیں نا ایسے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگوں سے من مانی وہ رقم بٹورتے ہیں، ایسے ہی اندازاً تخمیناً 10 باتیں کرتے ہیں، تمہارا یہ کاروبار بند ہو گیا، تمہارے اوپر یہ جادو ہو گیا، تمہارا یہ فلاں، یہ اتنے میں عمل کروں گا، یہ تویز دوں گا، یہ فلاں کروں گا۔ تو یہ تو نہ صرف وہاں پہ بلکہ آج ہمارے یعنی مسلم سوسائٹیز کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو کس حد تک متون کریں، یہ چیزیں تو آپ دیکھیں نا چند ایک چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح بھی مطلوب ہے کہ بھائی ہم اس طرح کے ضعیف الاعتقادی سے یا ایسے جو ہے نا چکری لوگوں سے یہ بچ کے رہیں، پھر بجائے اس کے کہ کوئی مشکل آئے جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم اس طرف جانے کے بجائے اس طرح الٹا جا کے دیکھیں نا وہ اور یہ آپ اگر وہ اسلامی تعلیمات کی طرف خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آئیں تو پھر انسان الرٹ ہو جاتا ہے، حیران، پھر محاسبہ کرے انسان تو پھر اپنا محاسبہ یہ بغیر کسی جو ہے نا شبے کے وہ جس طرف وہ پلٹتا ہے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس حرکت کا مرتکب ہو کے میں سٹینڈ کہاں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو برحال اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں چاہیے اگر اس طرح کی کوئی ہے نا حرکت سرد ہو۔ اور بات سنیں اور وہ آوازیں مائک وغیرہ بند کریں نا، کہیں وہ بھیڑ بکریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں کس طرح کی متفرق آوازیں بھی آ رہی ہیں، اس سے دیکھیں نا ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ پتہ نہیں یہ سارا کچھ نقصان بند کر کے اپنا واٹس ایپ یا باقی چیزیں تو آپ کہیں کسی اور کام میں سر یہ مشغول ہیں۔ ہاں سر یہ نہیں سنتے سر جی، مائک اکثر لوگوں نے جو ہے وہ آن کیا ہوا ہے۔ اوہو یاد خان، تم دیکھیں نا کلاس میں بھی آپ بڑے دیکھیں نا کانشیس تھے، ابھی دیکھیں نا کتنی آپ پورے ٹائم پہ اور پورا اپنا وقت دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو بھی سمجھایا کریں گے بھائی، دیکھیں نا ہم دور بیٹھ کے سر جی اتنا یہ آپ کچھ کی آپ کے لیے سر جی آپ کی محبت ہے نا سر؟ اور محبتیں پھر وہ تو ٹیچر، ہاں دیکھیں نا استاد شاگرد تو باپ بیٹے جیسا تعلق ہوتا ہے، تو محبت کیسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل سر ایسے ہی ہے سر، اللہ پاک آپ کو سلامت ہاں رکھے۔ ہاں سنیں نا وہ اس کے بعد دیکھیں نا یہ لیکچر جو ہے یہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ فیس بک پہ تو یوٹیوب پہ، تو اب اس میں اگر یہ بکریوں کی آوازیں آئیں یا پھر اور متفرق یہ جو ہے نا رنگ برنگی آوازیں ہیں، تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ ٹیچر یہ جو ہے نا بچوں کو پڑھا رہا ہے یا وہ دیکھیں نا اس کے ہاتھ میں کھمبا ہے، وہ بکریوں کو ہانک سر رہا ہے۔ سر یہ مجھے جی لگتا ہے جی کہ بکریوں کی آواز انہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ رکھی ہوئی ہے، یہ بیک گراؤنڈ چلیں لگایا جو ہوا ہے انہیں پیچھے۔ اچھا مجھے نہیں پتہ یہ رہا اس کو اتنا نہیں، تو یہ دیکھیں نا یہ چکری نہ بنے، اسٹوڈنٹ بنے تو سر مجھے ہاں لگتا ہے کہ جی جی کسی کے مجھے لگتا ہے کہ شاید نیٹ ایشو ہے، تو اس وجہ سے بکریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ گھر اچھا چلیں جی جو بھی ہے تو بہرحال شابہ بچیو، دیکھو نا والدین کتنا آپ کے لیے خرچے کرتے ہیں، اب تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو تو وہ کام بھی نہ کریں، گھر کے کام بھی یہ بھی نہ کریں، تو پھر یہ خیانت ہے نا۔ شابہ اس کام کے اوپر بھرپور توجہ دیں، اب پورا وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا دیکھیں نا، آپ یہ ساری توانائیاں ادھر صرف کریں، باقی کاموں کو چھوڑیں۔ اچھا جی
بات ہو رہی تھی جی جادو و سحر کی. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ جادو و سحر کی کثرت کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے مذہبی کہان کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، اور اس منصب کے لیے لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا، اور عورتیں بھی یہ عہدہ حاصل کر سکتی تھیں. عذرا ہے اس میں آگے جا کے آپ دیکھیں نا، جب یہ عیسائیت کا چیپٹر ہم پڑھیں گے رہبانیت، اس میں رہبان اور رہبات ان کے پھر آپ دیکھیں نا ان کے آگے دیگر اس کے بعد اختلاط کی وجہ سے دیگر جو مسائل سامنے آئے وہ بھی دیکھیں نا بڑے بھیانک. اس کی بھی کچھ نہ کچھ وہ شکلیں اور صورتیں میں نے شاید کہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے کہ متفرق ٹاپک ہمارے سامنے آتے ہیں تو موقع مال کی مناسبت سے پھر ہم ان کو زیر بحث لاتے ہی رہیں. تو اب نیکسٹ اس کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ عہدہ عورتیں بھی حاصل کر سکتی تھیں. کئی قبائل کا عقیدہ تھا کہ مردوں کی ارواح مختلف روپ دھارنے پر قدرت رکھتی ہیں. نیک لوگوں کی ارواح آسمان پر جا کر آرام کرتی ہیں اور بدکاروں کی ارواح دنیا میں چکر کاٹتی رہتی ہیں. یہ مجوسیت کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی اور مجوسیت کی قدریں مشترک ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ اعتقاد جو ہے. اچھا جی، اس لیے یہ لوگ مردوں کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا دنیا میں جو چکر کاٹتی ہیں ظاہر ہے وہ روح کہیں بھوکی نہ ہو جائے. تو یہ تھا جی یہ افریقی قبائلی مذاہب کے اندر جو کچھ پائی جانے والی جو باتیں تھیں. تو اس کو باقی آگے ہم بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا جو ہے لیکچر آتے ہیں ہم ایک سیکنڈ رضوان اس کو چیک کروں نا، اگلا نہیں چل رہا، اگلا لیکچر نمبر 7. یہ آ گیا نا، ایک وہ آ گیا اس کو اچھا جی، یہ اسکرین پہ ملاحظہ کریں گے آپ. یہ اگلا ٹاپک ہے یہودیت، وجہ تسمیہ اور آغاز و ارتقاء. اس کے مقاصد یہ دیکھ لیں. پھر یہودیت کیا ہے، اس حوالے سے ابھی ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. یہودیت کو عربی میں الیہود اور انگریزی میں جوڈائزم کہتے ہیں. یہود جمع ہے یہودی کی. یہودی کے لیے انگریزی زبان میں جیو اور فرانسیسی میں جوئس اور لاطینی میں یہودیس کے الفاظ مستعمل ہیں. یہود، الیہود اور الہود ان ناموں میں سے دوسرا نام معروف و عام ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے. یہ بات جو میں نے ابھی یہود، الیہود
اور الہود کے نام یہ لسان العرب کے ریفرنس سے یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور یہود جمع ہے یہودی کی. یہودی دین یا یہودیت یعنی یہ یہودا جو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا. عہد نامہ عتیق میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بڑے کا نام عیسو تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا داماد تھا، اور چھوٹے کا نام حضرت یعقوب تھا. ان کا لقب اسرائیل تھا. یہ لفظ عبرانی ہے جو اسرا اور ایل سے مرکب ہے، یعنی اب یا برگزیدہ بندے یا برگزیدہ بندہ، اور ایل اللہ کا نام ہے. یعنی یہ بھی جو میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں انفارمیشن، یہ بھی لسان العرب سے بھی، اور تاج العروس میں بھی جو ہے اس میں بھی اس کی یہی ہسٹری ہے، یہی اس کو اسی طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی بنا پر اسرائیل کے معنی ہوئے کیا، یعنی اب اسرا، آصر یا اسرا، عبد یا برگزیدہ بندے اس کا معنی ہے، اور ایل اللہ کا نام ہے. تو اسی بنا پر اسرائیل کے معنی ہوئے یعنی عبداللہ یا اللہ کا بندہ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو، یہ تو آپ سن چکے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے بڑے کا نام یہودا تھا اور سب سے چھوٹے کا نام بنیامین تھا. اچھا جی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی مادرزاد تھا بنیامین. یہ دونوں فلسطین کے ایک علاقے میں جس کا نام یہودیہ تھا آباد ہو گئے، اس لیے ان کی نسل کے افراد اپنے اس آبائی علاقے کے نام پر یہود کہلائے، لیکن ان کے دوسرے بھائیوں کے قبائل کو بنی اسرائیل کہتے تھے. تمام یہود بلحاظ نسل بنی اسرائیل ہیں، مگر تمام بنی اسرائیل یہود نہیں. لیکن یعنی مرور زمانہ کے ساتھ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ یہ تفریق ختم ہو گئی، اور یہود و بنو اسرائیل ہم معنی الفاظ میں یہ مستعمل ہونے لگے. یعنی ہم معنی الفاظ میں یہود اور بنو اسرائیل ہم معنی الفاظ ہو گئے. اچھا جی، اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے موروث اعلیٰ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی روایات ہیں. اور اس حوالے سے پھر میں نے شاید آپ سے کوئی بات کی بھی ہے کہ جب یہ دیکھیں نا یہودیت کی ہسٹری یہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام پہ غلیظ قسم کے یعنی اتہامات، الزامات لگائے. ان میں سے ایک الزام یہ ہے، کس نے لگایا؟ یہودی. اور یہ قرآن بھی ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک تو یہ اس بات کے مرتکب تھے کہ جو ہے نا یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء علیہ السلام تک کو انہوں نے قتل کر ڈالا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ذوم باطل یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحبا. تو یہ بات ہے کہ اس قوم کی روایات یہ ہیں، ان کے مورث اعلیٰ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کشتی لڑی، رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور صبح تک لڑ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بچھاڑ سکا. یہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں کی، دیگر انبیاء کے بارے میں بڑی، وہ آگے جا کے پوری جب ہم اس کی ہسٹری کی یا آگے اور ان کے مغلظات کی طرف جائیں گے تو پھر بعض باتیں تو ایسی ہیں، میں جو مثلاً ہندو مذہب کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہے نا، میں یہ کیا کہتے ہیں نیو کے بارے میں نے کہا تھا آپ خود پڑھ لیں وہ کیا ہے. تو وہ اتنی عجیب باتیں ہیں کہ وہ یعنی کلاس کے اندر جہاں پہ خاص طور پہ کمبائنڈ کلاس ہو وہ نہیں ہو سکتی. تو اس اعتبار سے یہاں پہ بھی عجیب عجیب باتیں ہیں، گویا کہ جو
اس قوم نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر وہ جو کیچڑ اچھالا، قتل کیا اور بہت ساری باتیں، تو ان میں سے ایک جھلک۔ پھر جب صبح ہو نہ بچھاڑے تو پھر جب صبح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب مجھے جانے دے، تو انہوں نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اے دیکھیں برکت زبردستی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمی کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ آپ بات سمجھیے؟ تو یہ ہے کچھ اس کی جو ہے نا اس کی یہودیت ہے کیا اس کی۔ اب ہم آتے ہیں وجہ تسمیہ، اور آگے اس کا ماضی کی طرف ہو تو بعد ہم جائیں یہودیت کی ابتدا اور اس کی وجہ تسمیہ۔ اچھا، اصل دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا، یعنی کوئی بھی یہودی نہ تھا، اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے، یعنی اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان تک مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل ہی باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ 100 برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ بات سمجھ گیا؟ ابھی تو دیکھیں نا افریقی مذہب کے بارے میں یہ وہ ساری چیزیں گویا کہ ہر مذہب میں کسی طریقے سے یہ فطور آتے رہے ہیں کہ اکثر مذہبی جو تعلیمات میں پس منظر میں چلی جاتی رہی ہیں، اس کی جگہ یہ کچھ عجیب عجیب باتیں وہ مذہب کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ تو یہ ڈھانچہ 4 صدی قبل مسیح سے بنا شروع ہوا اور 5ویں صدی بعد مسیح تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عنصر اس میں شامل ہے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے تورات کے حوالے سے، اور اس کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے، جس کی بات میں نے کی تھی کہ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا۔ پھر یہ سورہ بقرہ میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ وویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ یہودیوں ہی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی، اور اس روش کے اوپر چلتے ہوئے اس کے بعد دیکھیں نا عیسائیوں نے بھی یہی کیا، مرضی منشا اپنی شامل کر دی جو کچھ ذہن میں، اور یہی کام کرتے ہیں، یعنی رہبان احبار، الا ان من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل۔ تو یہ دیکھیں، اور اس کی جو اصلی جھلک ہے وہ یہ 2-4 باتیں ابھی جو آپ کے ساتھ یہ اس سے پہلے ہوئی ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اچھا جی، اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو الذین ہادوا کہہ کر خطاب کیا، یعنی اے وہ لوگوں جو یہودی بن کے رہ گئے ہو۔ یہودی سے مطلب یہ کہ آپ نے آپ کو اس حوالے سے یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اسی کو آگے جا کے کلیم کرتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ اللہ نے کہا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اگر اتنے اللہ کے چاہتے ہو تو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین،
مرنے کی تمنا کرو نا، فوت ہو جاؤ، مار جاؤ، آگے تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ تو مرنے کی خواہش ہے۔ اور یہی وجہ بات میں نے پہلے بھی کی ہوں گی آپ سے کہ آپ یہودی تو اتنا جناب مرنے سے، اور اسی طریقے سے ہندو یہ اتنا مرنے سے کتراتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک یہودی مار جائے اس کے مقابلے میں دیکھیں نا پھر کتنے فلسطینیوں کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے آ کے دیکھیں گے یہ افغانستان کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ان لوگوں کو یعنی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو الذین ہادو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو یہودی بن کر رہ گئے۔ ان میں سب کے سب اسرائیل ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ اور قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے خطاب کے یعنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا وہاں الذین ہادو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس کی وجہ تسمیہ، اس کی تعریف۔ اب ہم آتے ہیں اس کے یہود کے تاریخی ارتقاء کی طرف، یہود کے تاریخی ارتقاء کی طرف، اور پھر اس پیغمبرانہ اصلاحات کی طرف۔ یہود کا تاریخی ارتقاء، ذرا غور سے ذرا بات توجہ سے بات سننی۔ بنی اسرائیل سامی الاصل تھے، ان کا اصلی وطن کیا تھا اس کے متعلق ماہرین کا شدید اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ عراق ہی ان کا قدیم مسکن رہا ہوگا۔ اسرائیلیوں کے جد امجد بابل کے ایک شہر ار کے رہنے والے تھے۔ جد امجد سے مراد پتہ کیا ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مشہور مورخ ای کیلٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کے مصری آثار سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ یہودی فلسطین میں حضرت یوشع کی فتح سے پہلے بھی آباد تھے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہودی دریائے فرات کے ساحلی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد قدیم زمانے میں فرات کے اس پار رہتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا یہ حضرت یوشع، یہ سورہ معاہدہ میں پر یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا، اس کی تفصیلات میں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں نا حضرت یوشع کی سربراہی میں پھر یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ قوم عمالقہ کے ساتھ وہاں پہ جا کے پھر جو اللہ کا حکم تھا ابتداءً تو پھر یہ ہو گیا تھا نا کہ انہیں انت و ربک فقاتلا یہ ڈٹھائی کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت گزرا 40 سال تک، پھر وہ پرانے لوگ پھر نئی قوم پھر وہاں پہ دیکھیں الگ۔ تو بات یہ پوری ہسٹری ہے، تو ہم اس طرف آتے ہیں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اب دوسری 1000ویں قبل مسیح میں یہودی عراق سے شام فلسطین کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے بدویانہ زندگی کو خیر آباد کہہ کر یہاں سکونت اختیار کر لی۔ پھر یہ لوگ بدویانہ زندگی ظاہر ہے بھیڑ بکریاں، پھر یہ باقی اونٹ، باقی وہ جو ہے نا وہ مویشی وہ رکھتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، پھر وہ ہوتی ہے بدویانہ زندگی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو خیر آباد کہہ کے یہاں سکونت اختیار کریں۔ پھر یہ لوگ مصر میں بھی جا پہنچے۔ اعدام عتیق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم مصر تشریف لے گئے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر اثر مصر میں اسرائیلی باقاعدہ طور پر آباد ہو گئے۔ یہاں انہیں مصری ثقافت سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے گلہ بانی جو ان کا آبائی پیشہ تھا ترک کر دیا اور زراعت کو اپنا لیا۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں وہ مصر کے حکمران بن گئے۔ 16ویں صدی کے وسط تک عنان حکومت ان کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد وہ مصریوں کے غلام ہو گئے۔ اچھا، اس زمانے میں انہیں
زور و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یعنی ظلم و ستم۔ 14ویں صدی کا آخرین کے اواخر میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصریوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے عہد میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ ایک طویل عرصہ تک بادیہ پیمائی کرتے رہے، لیکن ان کے جانشین حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکم عدولی کر دی تھی انہوں نے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، انت اور رب کا فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، تو ظاہر ہے ان کو فتح کیسے ملتی یا باقی کامیابیاں کیسے ملتی؟ تو اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ یہاں تک بھی پھر میں نے آپ تک بات پہنچائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یعنی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا قوم کو اللہ نے بچا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں قوم کو اللہ نے بچا لیا۔ جب یہ دیکھیں نا یہ عین وہ وقت میں پہنچے تھے بحیرہ کلم یا وہ دریا جس کو عبور کرنا تھا، تو اس کے بعد پیچھے دیکھا کہ یہ دیکھیں نا فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو وہیں باتیں شروع کر دی۔ تو موسیٰ بس وہ سر پہ چڑھ دوڑے ہیں، ابھی ہمیں وہ پکڑ لیں گے، ہمارا مقاطع شروع ہو جائے گا، تو ہماری قبریں کدھر بنیں گی؟ ہمارے لیے کیا مصر میں غلامی تھی تو اور تو کچھ نہیں تھا نا بڑی بات، تو اب یہ کہ ہم فوت ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں شروع کر دی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اللہ کے نبی کی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو کامیابی کیسے ہوتی؟ لیکن اس کے بعد حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین کو یہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان کے خصوصاً پہلے 3 بادشاہ صالح، داؤد اور سلیمان کے زمانے میں اسرائیلیوں کا ڈنکا بجتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یروشلم کا مشہور ہیکل تیار ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کا اتحاد ختم ہوا۔ جب ہم دیکھیں نا یہ زیونسٹک موومنٹ کی طرف آئے، زیونزم ہے کیا، تو اس میں بھی اس کی پس منظر یا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس تحریک کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ یہ صہیون کے مقام پر ایک بہت بڑا انہوں نے قلعہ تھا جو یہودیوں کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو یہودیوں نے چونکہ وہ ان کی عظمت رفتہ تھی اس زمانے میں بڑے ان کو جو ہے نا عروج ملا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے یہ یعنی تاریخی لحاظ سے اس کے ساتھ جوڑ دیا اپنی تحریک کو۔ تو اس حوالے سے پھر یہ دیکھیں نا آگے پھر یہ اس کی باقی میں تو کیا بات ہو رہی تھی کہ پہلے 3 سال یعنی پہلے 3 جو تھے نا بادشاہ کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ اسرائیلیوں کا ڈنکا بجتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یروشلم کا مشہور ہیکل تیار ہوا اور ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کا اتحاد ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انتشار و افتراق نے راہ پا لی، ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شمالی حکومت جو اسرائیلی کہلائی، اس کا دار سلطنت جو تھا وہ سماریہ تھا۔ دوسری حکومت جس کا پایہ تخت یروشلم بنا یہود کے نام سے مارز وجود میں آ گئی۔ تو یہ ہے کچھ ان کا تاریخی ارتقاء۔ مزید یہ کہ پھر وہ باتیں جو ہم آگے جا کے یہ تورات کے اوپر نازل ہونے والی تباہیاں اور بربادیاں یہ اسی وہاں سے تھوڑا آگے اس کا ٹچ ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی پیغمبرانہ اصلاحات۔ یہ ہم نے یہ یہود کا تاریخی ارتقاء اس حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، پیغمبرانہ اصلاحات۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کی عظمت رفتہ اور بزرگی کے بلند مقام پر فائز ہونے کا بھی بیان ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یعنی ان کی کجروی اور ناشکری کے باعث اس فضیلت سے جس طرح وہ محروم ہوئے اس کی طرف اشارات بھی یعنی قرآن مجید میں بکثرت ملتے ہیں۔ ان کی تاریخ کے شواہد سے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے ان کی مختصر ہسٹری کی، ان کا جو تاریخی انتقال یہ آپ کے سامنے رکھا، تو اس حوالے سے ان کی تاریخ کے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ قوم ایک محسوس معبود کی تلاش میں رہتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ کئی ہمسایہ اقوام کے دیوتاؤں کی پرستش کے مرتکب ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ مصر میں چونکہ دیکھیں نا وہاں پہ حیوان پرستی، اچھا پھر اس کے ساتھ ہوا پرستی، پھر ستارہ پرستی، اچھا اسی طریقے سے پانی پرستی، یعنی یہ عجیب یعنی طرح کے وہ شرک میں وہ قوم مبتلا تھی۔ تو چونکہ یہ یہودی بھی، اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ وہاں پہ جا کے یہ آباد ہونا شروع ہوئے، باقی یہودی بھی، تو یعنی وہ اس تہذیب سے وہ جو جس شرک کے اندر وہ لوگ یعنی اہل مصر جس شرک میں وہ مبتلا تھے، وہ اثرات ان کے اوپر بھی مرتب ہونا شروع ہوئے۔ تو چنانچہ پھر یہ بھی یعنی ہمسایہ اقوام کے دیوتاؤں کی پرستش کے مرتکب ہوئے، شرک بھی کیا اور بت پرستی بھی کی، اللہ کی طرف سے یعنی سزاؤں اور آزمائشی سلسلوں میں سے بھی گزرے، یعنی بنو اسرائیل۔ انبیاء اور رسولوں کی برگزیدہ ہستیاں ان کی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہیں۔ ان کے وعظ و نصیحت کبھی ان کے قلوب و اذہان پر اپنے انمٹ نقوش مرتب کرتے اور کبھی ان کی سرکشی اور عداوت انہیں انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی مخالفت پر کمر بستہ کرتی رہی۔ اس کے نتیجے میں یہ اس حد تک گزرے کہ قتل انبیاء کے بھی مرتکب ہوئے اور دنیاوی ذلت اور ناکامیوں کا سامنا بھی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جن انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف واقعات کی تفسیر کے ضمن میں بعض انبیاء کے نام روایات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں جو مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت موسیٰ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ اخلاقی انحطاط، ذہنی پستی اور مذہبی عقائد کے بگاڑ کا شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، شرک اور بت پرستی کے تمام مظاہر سے اجتناب کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ عین اپنے نبی کی زندگی میں کئی مواقع پر مخالفت کے مرتکب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو خدائے وحد کا پرستار اور مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ اکثر صراط مستقیم سے منحرف ہوتے رہے، یعنی بات کے بتنگڑ بنانا، پھر سوالات کی بچھاڑ کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا۔ اور یہ تو دیکھیں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ بقرہ کا اٹھا کے دیکھیں نا سارا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بک ہے سورہ بنی اسرائیل گواہی دے، ذرا وہ پڑھیں، وہ اس بک کو آپ کی لائبریری میں جب آئیں گے نکالیں پڑھیں، پھر وہاں کیا کیا آپ کو ان کی وہ شرارتیں ملیں گی پڑھنے میں۔ تو بہرحال یہ کہ پوری ایک ہسٹری ہے ان کی یعنی نافرمانی کی، بنو اسرائیل کی۔ اچھا پھر آگے ہے جی کہ رامسیس ثانی کے دور ستم سے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں یعنی نجات حاصل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں اس کا بیان اس طرح سے آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا لے، تجھے کسی تعقب کا ذرا خوف اور ڈر نہ لگے،
پیچھے سے فرعون اپنے لشکروں کو لے کر پہنچا، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھانے کا حق ہے۔ یعنی کس پر چھا گیا؟ یہ فرعون اور اس کی آل پر، ٹھیک ہے نا، اس کی جو اس کے پیروکار تھے۔ یعنی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھے، قوم موسیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مامون اور محفوظ رکھا، یعنی ان کے لیے راستہ بن گیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، غرق ہو گئے۔ اس غلامی سے نجات کے باوجود ان کے اذہان یعنی جو تھے وہ بت قدے سے، اذہان کے بت قدے سے فرائنہ یعنی مصر کے جو فرعون تھا اس کی غلامی کے اثرات نہ مل سکے۔ فرائنہ مصر کے اوپر یا مختلف فرعون ہو گزرے، تو ان کی جو غلامی تھی ان کے اثرات ان کے قلوب و اذہان سے نہ مل سکے۔ وہ کسی محسوس خدا کے آگے پیشانی جھکانے اور اس کے آستانے پر سجدہ ریز ہونے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر طلب فرمایا، اور یہ 30 شب و روز کی مدت کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت عطا ہو، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، تو اس کے پیچھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 اور 10 40 دن وہاں، تو پیچھے حرکت کیا کرتے ہیں، یہ اس کا سارا وہ سورہ بقرہ میں وہ ذکر آتا ہے۔ تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل کی کجروی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے رسول کی عدم موجودگی میں سامری کی شیطانی حرکت کے بہکاوے میں آ گئے اور بچڑے کی پرست شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 کے مطابق اس کی حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ موسیٰ کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ کیا وہ یہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ تو وہ ان سے بولتا ہے اور نہ ان کی کسی معاملے میں رہنمائی کرتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اچھا جی، فتنہ پرداز سامری کے مکر و فریب نے بت پرستی رائج کرنے اور توحید کے نظریے پر کارل ضرب لگانے کے لیے جو سازش تیار کی تھی، اس کے جال میں بنی اسرائیل کے بیشتر لوگ آ گئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، صورتحال کو دیکھا تو حکم خداوندی کے مطابق شرک کے ان مجرمین کو بہم قتل کی سزا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے زیر اثر انہوں نے خدا کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے پیمانے اطاعت کو از سے نو استوار کی۔ تو آگے پھر یہ ان کی ہسٹری ہے کہ جزیرہ نما سینا کے بیابان علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بادلوں کے سائے کیے۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ بادلوں کے سائے کیے، من و سلوہ نازل کیا، اور بے آب و گیا مقامات پر پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا۔ لیکن ان کے کفران نعمت کا یہ حال تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخانہ لہجہ میں مخاطب ہوئے کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ، پڑھا ہوگا، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ہر کی صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر، بس ہمارے لیے دعا کر کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ساگ، ترکاری، گیہوں اور لہسن وغیرہ نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نے فرمایا کہ کیا بہتر چیز کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ تو پھر شہر میں اترو اور جو کچھ مانگتے ہو مل جائے گا۔ اے بیتو ہے نا، اے بیتو مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور
مل جائے گا، پس ان پر ذلت و خواری مسلط کی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گر گئی، وباؤ بغضب من اللہ۔ اچھا، دنیاوی لذتیں اور آسائشیں اتنی ان لوگوں کو یعنی بنو اسرائیل کو مرغوب تھی کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان سے وقتی معرومی کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کی توحید پرستی کا امتحان ایک صدقے کے سلسلے میں گائے کو ذبح کرنے سے کہا گیا۔ گاؤ پرستی یا اس کی عظمت و تقدیس کے کسی بھی درجے میں شریک نہ ہونے کے اظہار کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ انہوں نے بہت تعویلات کی، یہ بھائی وہ پڑھا ہوگا آپ نے، اسی لیے اس کو جو ہے نا اسی وجہ سے یہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ البقرہ ہی پڑھا۔ پوچھا تعویلات کیا، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، ہاں تو وضاحتیں طلب کی اور پھر بے دلی کے ساتھ حکم خداوندی کی تکمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو کہنے لگے وہاں تو بڑی طاقتور قوم آباد ہے، ان فیہا قوم جبارین، طاقتور قوم ہے، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک، جس کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو نافرمانی کی اس کے نتیجے میں، اس کی سزا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک یعنی یہ سرزمین مقدس جو ہے ان پر حرام ٹھہرا دی اور یہ بھٹکتے پھرتے رہے، جس نافرمانی کی سزا ان کو یہ اس صورت میں بھگتنا پڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں انہوں نے فلسطین کے علاقے کو فتح کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو نصیحت کی تھی کہ جس کی طرف اشارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کیا گیا ہے کہ جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو یہ جو اوپر بیان کیا ہے تو اس حوالے سے یعنی یہ جو مضمون ہے اس کے بارے میں یہ موسوی جو اسفار خمسہ ہے یعنی وہ تورات، پیدائش، خروج، استثناء، گنتی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کی تھی۔ ان کی یہ تقریر ان کے مشن کا خلاصہ قرار دی جا سکتی ہے۔ وہ ہے باب نمبر 6 میں جو درج ہے، ذرا اس کے دو جو ہے نا اس کی عبارت ذرا سن لیں، ایک حصہ عبارت کا کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند کے ساتھ محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم میں آج تمہیں دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا۔ اسی طریقے سے باب نمبر 28 میں بیان ہوا کہ اگر تو خداوند ہے، خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی چاچی مبارک بس ہوگا۔ کرتے پلیز آپ۔ بس کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا یہ اس کا یہ پورا ایکسٹریکٹ۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روبرو شکست دلائے گا، خداوند تیرے سب کاموں میں جنہیں تو ہاتھ ڈالے برکت دے گا۔ چلو بس کرتے ہیں، تو بس یہ
یہی ہے، یہ پیغمبرانہ اصلاحات کے آگے انہوں نے جا کے جی حضرت اکثر بچوں موسیٰ کو علیہ نیند آ السلام، رہی ہے، کوئی اچھا جا رہا اچھا ہے کوئی آ ایاز رہا ہے۔ بھائی، ایاز بھائی اللہ کرے کوئی چائے کا کپ ساتھ رکھ لیا کریں، پانی کا گلاس رکھ لیا کریں، ایک آدھ گھونٹ ہمیں تو یہاں سے آپ کو نہیں نا منع کر سکتے نا، آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سر ہاں جی، پانی کے گلاس کی تو سر آپ کو ضرورت ہے، ہمیں تو ہم تو سنتے ہیں سر اور صرف آپ میں کو۔ تو دیکھیں پانی کا گلاس جب وہ ہلک سے اتاروں گا تو آپ تو اس مرحلے پہ بات رک جائے گی، آپ کہیں گے پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ یہاں پہ کبھی شیڈ آ جاتے ہیں نا اس کے اوپر، تو پھر مجھے اس کو ساتھ ہیلپر کو جو بچہ ہے اس کو بلانا پڑتا ہے، میں تو اتنا اس بیچارے کو نہیں ٹچ کر سکتا، تھوڑا سا میں ادھر ادھر اس کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو یہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو سکرین ہے یہ سامنے آپ کے بھی رہے، میرے بھی سامنے، میں صرف اس کی کو جس کا مجھے اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس کو آپ اس طرح وہ کلک کرتے رہیں گے آگے چلتا رہے گا، تو میں اس سے زیادہ اس کو نہیں چھیڑ چھاڑ کرتا۔ تو کہیں پھر بھی خود بخود کوئی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ شرارتیں آپ کرتے ہیں، کوئی وہ اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر یہ بریک ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس لیے کہ وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، میں اس کو ڈیفائن کرتا رہا ہوں، آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ تو کوشش تو یہی ہوتی ہے۔ وہ کلاس کا ماحول اور ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھیں نا وائٹ بورڈ کے اوپر باقی چیزیں جو ہیں نا یعنی اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کوئی کنفیوژن ہو، یہاں پہ پھر ذرا فاصلہ ہے، دور بیٹھے ہیں آپ بھی ہم بھی، تو پھر یہ کاوش ہے، تو پھر یہ دیکھیں نا مشکلیں تو بہرحال ہیں ہی ہیں۔ تو اللہ ان مشکلوں کو آسان کرے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پہ کرم فرمائے، یہ وبا اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات درست ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کوئی کوشچن؟